خسی کا گوشت غالباً مجھے خیال ہوگا کہ شاید 500 یا 600 روپے کلو آپ کے یہاں ہوگا. کتنا ہے؟ 700 روپیہ کلو. سب سے مہنگا گوشت خسی کا گوشت ہے 700 روپے کلو. لیکن میرے بھائیوں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ مرے ہوئے خسی کا گوشت ہے، جاؤ میں تمہیں 10 روپے کلو دینے کو تیار ہوں، آپ 10 روپے کلو بھی نہیں لیں گے. صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہا 1 درہم میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ بکری کا مرا ہوا بچہ 1 درہم میں لے لو. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی 1 درہم تو دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ دیں گے ہم 1 درہم میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو پائیں گے. میں آپ سے کہوں کہ میں نے آج مرا ہوا خسی ذبح کیا ہے، جاؤ اس کا گوشت 10 روپے کلو لے جاؤ. آپ کہیں گے مولوی عادل صاحب 10 روپے دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں دیں اور یہ کہیں کہ مرا ہوا خسی کا گوشت کھاؤ میں 100 روپے دوں گا، ہم تب بھی تیار نہیں ہوں گے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فری میں آپ دیں گے تب بھی ہم نہیں لیں گے، یہ مرا ہوا ہے، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، سڑا ہوا ہے، بدبو نکل رہی ہے. ارریا کے لوگوں میرے نبی کا جواب سن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. آئے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، آئے بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنانے والوں، آئے بینک بیلنس جمع کرنے والوں، آئے ایف ڈی کرنے والوں، آئے سود کھانے والوں، حرام کھانے والوں، آئے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، ذرا غور کرو یہ دنیا کیا ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں اللہ کی قسم للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. آئے میرے صحابہ یہ جو بکری کا مرا ہوا بچہ ہے جو سڑا ہوا ہے جس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، تمہاری نظروں میں جتنا زیادہ ناپسند ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بیکار ہے. میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں یہ دنیا کیا ہے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فراڈ کی جگہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں. نام رسول اللہ علی حصیر، کھجور کے پتوں کے اوپر اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی جب سو کر کے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات بنے ہوئے دیکھے. صحابہ بے ساختہ کہنے لگے لو اتخذنا لک بطا، آئے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں آپ کے لیے بستر کا انتظام فرما دیں. آئے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں آپ کے لیے ہم بستر بنوا دیں، آپ چٹائی پر لیٹتے ہیں آپ کی پیٹھ پر نشانات بن جاتے ہیں. آئے اللہ کے نبی اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک اچھے خاصے بستر کا انتظام فرما دیں. او اس نبی کی امت، آئے نبی کے ماننے والوں، آج تمہارے پاس سونے کے لیے اچھے اچھے گدے موجود ہیں، اچھے اچھے بستر بنے ہوئے ہیں، اچھے اچھے بیڈ بنے ہوئے ہیں، مسہریاں بنی ہوئی ہیں، اور ایک تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے. آپ جس چٹائی پر لیٹتے ہیں وہ چٹائی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے اور آپ کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشانات آ جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں لو اتخذنا لک بطا، اے اللہ کے نبی آپ کہیں تو آپ کے لیے بستر کا انتظام فرما دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالی وللدنیا، آئے میرے صحابہ میرے لیے اس دنیا میں کیا ہے. انا کراکب استظل تحت الشجرہ، میں تو دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک راہ گزر کی طرح ہوں. ایک درخت نظر آیا، ایک پیڑ نظر آیا اور اس پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. راحا ثم ترکہا، اور پھر آگے بڑھ گیا، میں نے اس پیڑ کو چھوڑ دیا. آئے میرے صحابہ میں تو
دنیا میں مسافر کی طرح ہو۔ میرے بھائیوں، نبی نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ چند دن زندگی چند دنوں کا مہمان سمجھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صحابہ سے کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کانک غریب، آئے لوگوں دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو۔ غریب کا مطلب انجان ہوتا ہے، ایسے رہو جیسے کہ تم انجان ہو۔ انجان کا مطلب میں آپ کے خیرو گنج کے اندر آیا ہوں، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، آپ مجھے کسی محلے میں لے جائیں، میں پریشان ہو جاؤں گا اس گلی سے کیسے نکلنا ہے، کیسے روڈ پر آنا ہے، کیسے جلسے پر آنا ہے۔ جس طریقے سے ایک نئی جگہ تم انجان رہتے ہو، دنیا کے اندر بھی ایسے ہی انجان رہو۔ او عابر سبیل، یا اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کہ تم دنیا کے اندر مسافر ہو۔ کیسے رہو؟ جیسے انجان ہو، یا عزیزان قوم و ملت ایسے رہو جیسے کہ تم دنیا کے اندر مسافر ہو۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ اللہ کے رسول سے سنا، عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، زندگی کو مسافر کی طرح گزارو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہم اور آپ اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج اسلام کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اٹھ جانے دو، لیکن ہم دنیا کے پیچھے چلیں گے۔ آج میرے بھائیوں، نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ میرے بھائیوں، لڑکی کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے داماد کو موٹر سائیکل بھی دے دے۔ باپ کے پاس، سسر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ اپنے ہونے والے داماد کی خواہشوں کو پورا کر دے، اس کو 5 لاکھ روپے کیش دے دے۔ اسی لیے نوجوان لڑکیاں بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور نوجوان لڑکے بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، آئے لوگوں جب نیک لڑکوں کے اور نیک لڑکیوں کے رشتے تمہارے پاس آئیں۔ ایسا مائک ہے اسپرنگ کی طرح، بھائی اس کو کچھ اینٹ وغیرہ رکھی ہے اس پہ، کوئی اینٹ نہیں ہے؟ ارے وہ خود گر جائے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، آئے لوگوں جب نیک لڑکی اور نیک لڑکی کے رشتے آ جائیں تو جلدی سے شادی کرو، جلدی سے شادی کرو۔ اگر لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، نماز پڑھنے والی ہے، شرم و حیا کرنے والی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فزوجوہ، شادی کر دو، شادی کے اندر دیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ جب کوئی اپنے گھر کے لیے بہو لانے جاتا ہے تو 4 چیزیں دیکھتا ہے، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز لمالہا، لڑکی کتنی زیادہ مالدار ہے، یہی دیکھا جاتا ہے نا، کتنی زیادہ پیسے والی ہے۔ لمالہا، کتنی زیادہ مالدار ہے۔ ولحسبہا، خاندان دیکھا جاتا ہے، برادری دیکھی جاتی ہے، کس برادری کی ہے، کس قبیلے کی ہے۔ ولجمالہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ تو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، کتنی زیادہ حسین و جمیل ہے، کتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ چوتھی چیز ولدینہا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی دینداری دیکھتے ہیں، وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے، وہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فظفر بذات الدین، آئے لوگوں دیندار لڑکی سے شادی کر لو، دیندار لڑکی کو گھر میں لے کر کے آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ اس کو موٹر سائیکل چاہیے،
چاہیے, اس کے باپ کو 5 لاکھ روپے چاہیے. آج اچھی خاصی باحیا باپردہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اسی لیے آج یہ زنا کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہے. آج یہ جو بلاತ್کار کے واقعات, آج یہ ریپ کے واقعات اور ساموہک دشکرم کے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں جہیز کی اتنی ڈیمانڈیں کہ لوگ شادیاں تاخیر سے کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, اگر سماج کو پاک بنانا ہے تو شادیاں وقت پہ کر لو. اور وقت پہ شادیاں کیسے ہوں گی؟ جب تک میرے بھائیوں ہم اور آپ اس جہیز کو ختم نہیں کریں گے. یہ معاملہ تھوڑا لڑکے والوں کی طرف سے. اب ایک کمی میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, وہ کمی ہوتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے. لڑکے والے تو یہ دیکھتے ہیں جہیز میں کتنا ملے گا, لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں لڑکا کتنا زیادہ پیسے والا ہے, لڑکے کا کاروبار کتنا بڑا ہے, اس کا گھر کتنا بڑا ہے. میرے بھائیوں, یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا نیک لڑکا مل جائے, نیک لڑکی مل جائے شادی کر دو, دیر نہ کرو. یہ نہ دیکھو لڑکا کتنا پیسے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجئے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کے آتے ہیں مدین, اور ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. نگاہ پڑتی ہے 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیا